اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن پروسیس کا یہ 7واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم پولنگ سے پہلے اور پولنگ کے دن کے بارے میں کچھ معلومات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پولنگ سے پہلے پولنگ عملے کی تربیت ہے کہ وہ تربیت لیں گے، اور تربیت کے بعد خود الف لینا، پریزائڈنگ افسر خود الف لے گا ریٹرننگ افسر سے، اور اس کے بعد پولنگ کے دن اپنے عملے سے بھی الف لے گا، اور اس کا ایک فارم بھی آتا ہے۔ اس فارم کو میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہ فارم ہے اوتھ آف دا الیکشن آفیشلز، یعنی ان سے اوتھ لینا، ان سے الف اٹھانا، اس فارم کو فل کر کے دستخط کر کے جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے ریٹرننگ افسر سے رابطہ رکھنا، اور اس کے نمبر اور ساتھ حاصل کرنا، اپنے پولنگ سٹاف کے نمبر اور سیکورٹی والے کے نمبر جو ہے یہ سب محفوظ کرنا، ان سے رابطہ کرنا پولنگ سے پہلے، اور ریٹرننگ افسر سے الیکشن میٹیریل کی وصولی جو ہے وہ بھی پولنگ سے ایک دن پہلے جو ہے الیکشن مٹیریل جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جس میں بیلٹ باکس ہوتے ہیں، پولنگ بیگ ہوتے ہیں، تھیلے ہوتے ہیں، ووٹنگ سکرین ہوتا ہے۔ ووٹنگ سکرین جو ہے آپ کو پولنگ بوتھ کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ اگر ایک پولنگ بوتھ ہو تو ایک ووٹنگ سکرین آپ کو فراہم کیا جاتا ہے، اگر دو ہو تو دو آپ کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پریزائڈنگ افسر جو ہے پولنگ سے ایک دن پہلے اس پولنگ سٹیشن کے مالکوں کا جائزہ لینا ہے، وہاں جا کے دیکھنا ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے، سہولیات زندگی کے موجود ہے، بجلی موجود ہے، کمرے کتنے ہیں، اور وہاں پر پولنگ سٹاف کے لیے فرنیچرز موجود ہے یا نہیں ہے، اور بیت الخلاء موجود ہے یا نہیں، اور زمینی حقائق اور ضروریات کا بھی اندازہ اس نے لگانا ہے۔ اگر مثال کے طور پر وہاں کوئی کمبائن پولنگ سٹیشن ہو، یعنی میل فیمیل ہو، تو ان کے لیے الگ الگ راستوں کا قیام کرنا ہے، اور ان سب کی منصوبہ بندی کرنی ہے پولنگ سے پہلے، اور پولنگ سٹیشن اور پولنگ بوتھ کا خاکہ بھی تیار کرنا ہے۔ میں یہاں پہ کتاب میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس طرح کچھ خاکہ تیار کرنا ہے۔ اگر ایک پولنگ بوتھ ہو تو اس کا اس طرح خاکہ تیار کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ انٹرنس ہے، یہاں پر ہوٹل داخل ہوگا تو سب سے پہلے اس کا سامنا پولنگ افسر کے ساتھ ہوگا۔ پولنگ افسر سے فارغ ہوتے ہی اس کا دوسرے نمبر جو ہے اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے ساتھ اس کا سامنا ہوگا، وہاں سے اس کو بیلٹ پیپر ملے گا۔ تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر ووٹنگ سکرین کی طرف جائے گا، جہاں پر وہ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹس کے انتخابی نشان پر مور لگائے گا۔ اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے یہاں درمیان میں بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالے گا، اور وہاں سے ایگزٹ جو ہوتا ہے 6 نمبر پہ، اس طرح خاکہ یعنی کمرے کو اس طرح تقسیم کرنا کہ یہ دروازہ ہے، دروازے سے ووٹر جب انٹر ہوتا ہے تو اس کا سامنا یہاں پولنگ افسر سے ہوگا۔ اس کے بعد پولنگ اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر سے اسے بیلٹ پیپر لے کے درمیان میں بیلٹ باکس ہوگا، بیلٹ باکس میں ووٹ ڈال کے تو واپس ایگزٹ ہوگا، یعنی پولنگ سٹیشن سے نکلے گا۔ تو اس طرح خاکہ، اور پریزائڈنگ افسر کو بالکل بیلٹ باکس کے سامنے اس کا چیئر رکھے۔ تو اس طرح خاکہ پولنگ سے پہلے ایک دن تیار کرنا ہے، تو پولنگ کے دن پھر مشکلات نہیں ہوگی۔ یہ تھے پولنگ سے پہلے، اور اب ہم آتے ہیں پولنگ کا دن۔ پولنگ کا دن سب سے پہلے آپ نے بڑا سفید تیلا، آپ کو اس طرح ایک بڑا سفید تیلا ملے گا جو سامان سے بھرا ہوگا۔ اس بڑے سفید تیلے کو آپ نے کھولنا ہے، اور اس سے کچھ سامان نکلوانا ہے، الیکشن میٹیریل کو۔ پیکنگ انوائس کو بھی ساتھ رکھے، پیکنگ انوائس کے مطابق جو ہے آپ اس کو نکال کے پیکنگ سے اس کو پیکنگ انوائس کے ساتھ اس کو ٹیلی بھی کر سکتے ہو، چیک بھی کر سکتے ہو۔ اگر کسی چیز کی کمی ہو تو اسی وقت بھی ریٹرننگ افسر کو
اطلاع دیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد مطلوبہ سامان اور اسٹیشنری کو پولنگ عملے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پلے کارڈز کو مناسب اور جگہوں پر جو ہے آویزاں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پلے کارڈ ہے خواتین کا پولنگ بوتھ، اور جو ہے انتخابی پرچی پر نشان لگانے کی جگہ یہ بالکل بے شک آپ لگا سکتے ہو، ووٹنگ اسکرین پر یہاں لگا سکتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے باقی جو پلے کارڈز ہے، یہ پلے کارڈز ہے پولنگ ایجنٹ کا پلے کارڈ ہے، یہ تو پولنگ ایجنٹس جہاں پر بیٹھتے ہیں ان کے چیئرز کے ساتھ لگانے ہیں، اور اندر جانے کا راستہ یہ پلے کارڈ جہاں باہر دروازے پہ اپنے لگانا ہے اندر جانے کا راستہ، اور اسی طرح دوسرا پلے کارڈ ہے باہر جانے کا راستہ جہاں سے ووٹر دوبارہ پولنگ اسٹیشن سے نکلے گا، یہ پلے کارڈ لگانی ہے، اور باہر مردوں کا پولنگ بوتھ کے اوپر یہ لگانا ہے، عورتوں کے پولنگ بوتھ پر بھی اپنا پلے کارڈ لگانا ہے، اور اسی طرح اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے پولنگ بوتھ پر بھی لگانا ہے، اور پریزائڈنگ افسر کا ہو اس پہ لگانا ہے۔ یعنی یہ سارے پلے کارڈز جو ہے آپ نے مناسب جگہوں پر آویزاں کرنے ہیں، اور تمام پلے کارڈز آپ نے آویزاں کر دیے۔ ووٹرز امیدواروں، پولنگ ایجنٹس، الیکشن ایجنٹس اور مبصرین کو پولنگ اسٹیشن کے اندر آنے کی اجازت دے، ان کا کارڈ چیک کرے، اور پولنگ کا پروسیس جو ہے وہ ان کے لیے تیار ہونے کی کوشش کرے۔ اب ہم آتے ہیں پولنگ عملے میں متعلقہ سامان کی تقسیم۔ آپ نے سفید تیلا کھول لیا، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا سفید تیلا ہوتا ہے جو سیل ہوتا ہے جس میں بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں، اس بیلٹ پیپرز کو نہیں کھولنا، اس کو پولنگ ایجنٹس اور جو ہے پولنگ عملے کے سامنے کھولنا ہے۔ تو اب سامان کی پریزائڈنگ افسر متعلقہ پولنگ سٹاپ میں اپنا سامان کس طرح تقسیم کرے گا؟ تو سب سے پہلے پولنگ افسر کو سب سے پہلے یہ انتخابی فہرست ہے، اسٹیشنری سامان ہے، پوٹا ہے، پن ہے، اور انمٹ سائی ہے، یہ آپ نے جو ہے، اور پیڈ جو ہے پیڈ دینا ہے، یہ آپ نے پولنگ افسر کو دینا ہے۔ اور اس کے بعد اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کو جو ہے وہ بیلٹ پیپرز کی کافی جو ہے وہ دینی ہے۔ بیلٹ پیپرز کی ایک بک جو ہوتی ہے وہ 100 بیلٹ پیپر پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کو بیلٹ پیپر کی جو کاپی جو ہے، بک جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس وقت اس بک کا سیریل بھی نوٹ کر لے، اور اس اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کا نام بھی اس کے ساتھ لکھیں تاکہ غلطی کے وقت اس سے جواب طلب کیا جا سکتے۔ اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کو بیلٹ پیپر کی کاپی جو ہے اور آفیشل کوڈ مارک، اور اس کو دیتے وقت بھی اس کا جو مخصوص نمبر ہے اپنے ساتھ پریزائڈنگ افسر نوٹ کرے گا، اور اس کے ساتھ اسی اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کا نام بھی لکھے گا، غلطی کے بعد اس سے جواب طلبی کیا جا سکے، اور اس کے بعد اس کو 9 خانوں والے مور بھی اس کو فراہم کرے گا، اور اسٹیشنری سامان جو ہے پیڈ وغیرہ یہ بھی اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کو فراہم کرے گا۔ یہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے سامان ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک چیز، جب پولنگ افسر کو انتخابی فہرست دیا جاتا ہے، اگر مثال کے طور پر کمبائنڈ پولنگ اسٹیشن ہو، میل ہو فیمیل ہو، تو آپ نے میل کے لیے الگ بوتھ کا انعقاد کیا اور فیمیل کے لیے الگ بوتھ کا انعقاد کیا۔ اس انتخابی فہرست کو آپ نے بالکل 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، بالکل جہاں پر فیمیل کا حصہ ہے اور میل کا حصہ بالکل درمیان میں اس کو علیحدہ کرنا ہے، بلکہ صفحے کو درمیان میں بالکل نہیں پاڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک پولنگ بوتھ ہو تو بالکل ایک ہو، اگر 2 ہو تو بالکل وہ برابر حصوں میں تقسیم کرنا، اگر 3 پولنگ بوتھ ہو تو بھی اس کو برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے، صفحے کو یعنی درمیان میں بالکل نہیں پاڑنا ہے۔ یہ تھے پولنگ سے پہلے اور پولنگ کا دن اور پولنگ کے عملے میں متعلقہ سامان کی تقسیم پر تفصیلی ہم نے بات کی۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو پہ جاتے ہیں اور مزید معلومات
دینے کی کوشش کرتا ہوں. تھینکس.